أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله منهم أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، جو لائق عبادت بھی ہے اور لا شریک بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد اس کے پیارے نبی مکرم رسول کرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر ارب و عجم بالی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا گھام نیر کعبہ مائے خوبہ شہنشاہ یسینہ تتیمہ دورہ سرحیل زہرہ جوالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوفا شاہد ما تغا صاحب علم نشرف معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی تمام تنقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اور محبتوں کے لائق میرے مدنی مسجد کے سننے والے تمام سامعین، گزشتہ 2 جمعہ المبارک کے اندر ہم نے باب ادب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور پہلے جمعے کو باب ادب کی حقیقت اور مال فیض کی حقیقت اور تقسیم کے حوالے سے، دوسرا جمعہ بھی اسی حوالے سے اور ہبہ کے حوالے سے جو حضرت خاتون جنت کو فرمایا جاتا کہا جاتا ہے کہ حضرت خاتون جنت کو یہ باب ہبہ کیا گیا تھا. یہ جو من گڑت باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئی تھی اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. ابھی تقریباً اس جمعہ کے علاوہ بھی ایک نشست اور ہے، لیکن چونکہ آگے عید کا موقع آ رہا ہے اور عید سے پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کرنی لازم ہوتی ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو عید کے بعد پھر جو باقی باتیں آپ سے کرنی ہوئی، آپ کو بتانی ہوئی، اصل حقائق بتانے ہوئے وہ بات بھی بتائیں گے. برادران گرامی، آج بھی سورہ حشر کی آج میں نے آیت نمبر 7 پڑھی ہے جس میں اللہ نے مال فیض کی تقسیم کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 7 سے آگے شروع کیا اور اس پر آپ نے گفتگو پچھلے جمعے کو سماعت فرما چکے ہیں. پچھلا جمعہ مبارک کے اندر جو میں نے بات ختم کی تھی وہ آخر میں آ کر اس بات پر ختم کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اہل تشیع کا حوالہ دیا تھا. میں نے ان کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کی مستند جو ان کی شرح ہے اس کا حوالہ دیا تھا. ابن ابی الحدید کی شرح یہ عباسیہ دور کا تھا، بڑا مناظر ان کا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے سیدہ کائنات جنت سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا کہ اگر آقا کریم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو آپ
مجھے بتائیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں باب فلق آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سیدہ کائنات نے جنت نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے اس بارے میں کوئی عہد نہیں کیا۔ یہاں پر گفتگو ختم کی تھی۔ اب وراثت کے حوالے سے آج جو گفتگو کرنی ہے اس میں دو باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ ایک، کیا یہ باب فلق یا حضور کی وراثت آگے اولاد کو یعنی دینار اور درہم اور یہ جو جائیداد ہوتی ہے، کیا یہ نبیوں کی ان کی اولاد کو یہ وراثت جس طرح عام بندوں کے احکامات ہیں ان کا حق ہے، کیا ان کی اولاد کا بھی یہ حق ہے؟ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی سمجھنا ہے اور اہل تشریح کی کتابوں سے بھی سمجھنا ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری جو بات سیدہ کائنات جنت پر جو بہتان باندھا جاتا ہے وہ ہے جناب ابوبکر صدیق پہ جو بہتان باندھا جاتا ہے وہ ہے آپ کی ناراضگی کا اور آپ کے غضبناک ہونے کا اور آپ کے ابوبکر صدیق سے خفا اور رنجیدہ ہونے کا جو بیان کیا جاتا ہے تقریروں میں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بھی اس کی بھی وضاحت کروں گا اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی کروں گا اور اہل تشریح کی کتابوں سے بھی کروں گا۔ یہ دو باتیں ہیں اور ان میں جو میرے پاس حوالے ہیں وہ بھی ان دونوں فرقوں کے علماء کے اور چوٹی کے علماء کے، یعنی اہل سنت میں بھی کوئی ان حوالوں کا انکار نہیں کر سکتا اور جو اہل تشریح کا دوں گا ان میں سے بھی کوئی ان حوالوں کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری کتبات ان کی معتبر کتب ہیں جن کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وراثت کی بات چل رہی تھی، پہلے تو اس بات کو بھی سمجھے آپ کہ یہ جو جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ اگر تقریریں سنیں، آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں۔ جب ابوبکر صدیق نے سیدہ سے یہ بات کہی کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اب اس پر ان کے مقررین اور ذاکرین یہ بات عوام کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ عوام نے کتابیں تو پڑھنی کوئی، ہمارے سنیوں نے بھی کتابیں پڑھنی کوئی نہیں، نہ ان کی عوام پڑھتی ہے نہ ہماری عوام پڑھتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا یہ ایک ہی روایت ابوبکر صدیق نے ہی سنی تھی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، کسی اور نے کیوں نہ سنی؟ اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ کتاب تو پڑھتے نہیں، انہیں معلوم نہیں اور کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں اور اہل تشریح کے لوگ بھی اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، صرف ایک ہی حدیث لے کر اسی کو آگے بیان نہ کریں، پورا بخاری کو پڑھیں، پوری صحاح ستہ کو پڑھیں، صرف صحاح ستہ کو نہ پڑھیں، اپنی معتبر کتابوں میں بھی دیکھیں، ان میں بھی وراثت کے حوالے سے ساری باتیں۔ اور صرف یہ ابوبکر صدیق نے یہ بات نہیں سنی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ روایت نہیں ہے، صرف ان سے روایت نہیں ہے کہ آقا کریم نے فرمایا ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ والی روایت حضور علیہ السلام کی ازواج سے بھی ہے، حضور کی ازواج نے بھی سنا تھا، اور صرف حضور کی ازواج ابوبکر صدیق نے نہیں سنا تھا۔ اسی روایت کو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، اور صرف سیدنا ابو ہریرہ اور حضور کی ازواج ابوبکر صدیق نہیں ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو سنا، خود آقا کریم سے سنا، اور اسی روایت کو سعد بن ابی وقاص نے بھی سنا ہے، اور صرف سعد بن ابی وقاص نے نہیں، اس کو سعد بن العوام نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صرف سعد بن العوام ہی نہیں، اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہی نہیں، صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، صرف حضرت عمر نہیں، سعد بن العوام نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، حضور کے چچا حضرت عباس نے بھی اس کو روایت کیا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ارے اگر ایک صحابی روایت کرے اور اس کے بعد اگر سند کو تواتر کا درجہ حاصل ہو، ایک صحابی ڈائریکٹ حضور سے روایت کرے تو وہ بھی صحیح حدیث ہوتی ہے۔ آپ کہاں کی بات کرتے ہیں کہ یہ
حضور سے ڈائریکٹ اتنے صحابی سن رہے ہیں. اور پھر آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، ازواج مطہرات نے بھی سنا، حضرت عمر نے بھی سنا، حضرت سعد بن العوام نے بھی سنا، سعد بن ابی وقاص نے بھی سنا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی سنا، حضرت عباس حضور کے چچا نے بھی سنا، اور صرف انہوں نے نہیں سنا. اب اگر وہ مانتے ہیں تو میں ایک ایسا حوالہ دینے لگا ہوں کہ اس پر آ کر سب کے منہ بند ہو جائیں گے. اسی بات کو مولا علی نے بھی سنا ہے، مولا علی سے بھی روایت ہے. آگے میں مولا علی کا اپنا قول انبیاء کی وراثت کے حوالے سے ان کی کتاب سے انٹرٹین کروں گا. اب یہاں تک تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حدیث حضور سے کسی ایک نے نہیں بیان. بات کیا ہے کہ لوگ کتابیں اٹھاتے نہیں ہیں اور پڑھتے نہیں، ان کو معلوم نہیں کیا صرف ایک نے یہ حدیث بیان کی ہے. کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی عوام سے؟ اور پھر اگلی بات کہا جاتا ہے کہ اگر اس حدیث کے مقابلے میں پھر قرآن کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے وہ وارثات سلیمان داؤد. سلیمان کیسے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے؟ پھر قرآن بیان کرتا ہے. اب یہ بات قرآن میں ہے، قرآن بیان کرتا ہے سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے. اب اس بات کو بھی سمجھیں، یہاں پر وراثت سے مراد دینار درہم اور جائیداد نہیں ہے. یہاں وراثت سے مراد علم، تقوی اور نبوت. اب میں اس بات پہ دلیل دوں گا کہ یہاں وراثت سے مراد دینار اور درہم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وراثت سے مراد جائیداد ہوتی، دینار اور درہم ہوتے، تو قرآن صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے. کیا باقیوں کو یہ دنیاوی وراثت یہ تو ایک بیٹے کا حق ہوتا ہے؟ آپ بھی آپ کے جتنے بیٹے ہیں کسی کو اس حق سے محروم، اسلامی نقطہ نظر سے آپ محروم نہیں کر سکتے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 19. چلو 17 بعد نے کہا 17 بھی لے لے. باقیوں کی وراثت کہاں پہ جائے گی؟ قرآن نے ایک کا ذکر کیا ہے. یہاں سے پتہ چلا یہ وہ وراثت کی بات ہی نہیں ہو رہی. اور پھر اگر اس وراثت کی بات ہوتی تو قرآن کو آگے نہیں پڑھو، ایک ہی جملہ اٹھا لیا. آگے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اس بات پر کہ یہ داؤد علیہ السلام کی واضح فضیلت ہے. ان کی فضیلت ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے. اس بات میں حضرت سلیمان کی فضیلت ہے. بھائی ہر بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا حقدار بنتا ہے، واضح فضیلت کون سی ہوئی؟ پھر تو قرآن کی یہ بات نعوذ باللہ لم چلی جاتی ہے. پھر واضح فضیلت سلیمان کی کیا ہوئی؟ وہ اپنے باپ کے وارث بنے، یہ تو سارے بنتے ہیں. اگر اس آیت کو پورا پڑھے تو سمجھ آتی ہے یہاں سے مراد علم ہی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سکھائی. پتا چلا یہاں سے مراد علم کی وراثت ہے. اور آؤ اس پر دوسری دلیل دوں. حضرت زکریا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو حضرت زکریا کی دعا کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے ایک جانشین دے. بیوی میری بات ہو چکی ہے، عمر آپ کی بھی گزر چکی تھی، کہا اللہ مجھے ایک جانشین دے. اور کیا فرمایا؟ یرث من آل یعقوب. بھائی آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا دور اور حضرت زکریا کا جو دور ہے یہ 2000 سالوں کا فرق ہے. کہ 2000 سال میں یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں چلی؟ کیا 2000 سال میں یعقوب علیہ السلام کی باقی وارث نہیں ہوئے؟ 2000 سالوں کے بعد اگر یہاں پر حضرت یحییٰ، حضرت زکریا جن کے بارے میں رب سے دعا مانگ رہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ 2000 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پتا چلا یہاں سے وراثت سے مراد دینار درہم اور جائیداد نہیں ہے. یہاں وراثت سے مراد علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری، شریعت کا علم ہے، دین کا علم یہاں سے مراد ہے. اب میں آپ کو وہ حوالے بھی دوں کہ وراثت آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ تو میں نے پہلے حوالے دیے صحابہ کے. اب حضور کی آل کے حوالے سنیں. اب ان 12 اماموں کے حوالے سنیں جن کو اہل تشیع مانتے ہیں.
آپ کو حوالے پیش کرنے لگا ہوں، ان کو اپنے ٹپس پہ یاد کریں آپ لوگ، اس لیے کہ یہ جو ان کے حوالے ہیں یہ آپ کے ہتھیار ہیں، اور ہتھیار کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے دفاع میں آپ ان کے وکیل بنیں گے۔ جب کوئی گستاخی کرے گا تو جس طرح وہ آپ کو حوالے دیتے ہیں اس طرح آپ بھی ان کے سامنے یہ حوالے پیش کر سکتے ہیں۔ اب پہلا حوالہ سنیں، اور اہل تشیع کی کتاب ہے، اور یہ جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ سنی بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کی بہت معتبر کتاب ہے۔ جس طرح ہماری سیاست ستہ ہے اس طرح کے یہ میں 2 حوالے دینے لگا ہوں۔ ان کا اصول اربع میں جو کتب آتی ہے، اصول کافی ہے اور باب العلم ہے۔ اصول کافی باب العلم، اس میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں صرف ابو بکر صدیق نے نہیں سنا تھا، کہ صرف ابو بکر صدیق نے نہیں روایت کیا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ کتاب بھی تمہاری ہے اور تمہاری چوٹی کی کتاب ہے، اور اس کو بیان بھی حضرت جعفر صادق بیان کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک جو علماء ہوتے ہیں وہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء، بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، ان کی میراث نہ دینار ہوتا ہے نہ درہم ہوتا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق، اور اصول کافی ہے باب العلم، اور خود امام جعفر صادق بھی اسی کتاب کے اندر امام جعفر صادق کا اپنا قول بھی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، آپ بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت دینار اور درہم نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، اور پھر آپ ہی فرماتے ہیں کہ انبیاء صرف شریعتوں کی باتوں میں آگے وارث بناتے ہیں۔ اب ایک حوالہ آپ کے سامنے ہو گیا، اور ان کی چوٹی کی کتاب سے امام جعفر صادق نے بتایا کہ انبیاء کے وارث صرف علماء ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، یعنی علم ہوتا ہے، جائیداد نہیں ہوتی، دینار نہیں ہوتا، درہم نہیں ہوتا۔ اور اس وارث، یہ وراثت تو مولا علی سے بڑھ کر کس کو ملی؟ علم کی وراثت مولا علی سے بڑھ کر کس کو ملی؟ کس صحابی کو ملی؟ یہ وراثت تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو سب سے زیادہ ملی ہے۔ اور پھر آگے سنیں، خود مولا علی کا قول سنیں۔ اب میں نے کہا تھا مولا علی کا قول سنیں، اب جو حوالہ میں نے دیا تھا، اور یہ بھی اصول اربع ہے، اصول اربع کی کتاب ہے، من لا یحضرہ الفکر، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 346۔ اس میں مولا علی اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اس بات کو بھی غور سے سننا، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے، محمد بن نفیہ کو کہتے ہیں، شیعوں کی کتاب ہے، معتبر، وہ اصول اربع میں ہے، آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، علم دین پورا حاصل کر، علم دین پورا حاصل کر، اس لیے کہ بے شک جو دین کا پوری طرح سمجھنے والا ہوتا ہے وہی انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اور انبیاء اپنے وراثت میں کسی کو دینار اور درہم اور جائیداد نہیں دیتے، ان کی وراثت شریعت ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ اصول اربع میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وراثت سے مراد علم کی وراثت۔ اب تیسری بات بھی سنیں، اور تیسری بات پر 3 حوالے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 حوالے ہیں، اور تینوں ان کی چوٹی کی کتب ہے، اہل تشیع کی چوٹی کی کتب ہے تینوں۔ خصال بن بابویہ صفحہ نمبر 39، اور دوسری کتاب ہے مناقب فاخرہ لعطرۃ الطاہرہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 189، اور تیسری نمبر کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، ان کی مستند کتاب جو ان کا مناظر نے عباسیہ دور
کا نام ہے ابن ابی الحدید، شرح حدیدی جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جلد دوم ہے اور صفحہ نمبر ہے 261۔ اس میں اب آپ سنیں، آقا کریم کی بارگاہ میں، ان تینوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صفحہ بھی بتا دیا، آقا کریم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات جنت آئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، اور جب نبی کی بارگاہ میں آئی تو آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ میرے بیٹے حسنین کریمین کے بارے میں، ان کو آپ اپنی وراثت عطا کریں، ان کو آپ اپنی وراثت عطا کریں۔ تو حضور آگے سے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے حسن کے لیے دینار نہیں دے رہے، درہم نہیں دے رہے، کوئی مال فدق کوئی اور جائیداد نہیں دے رہے، کہتے ہیں میرے حسن کے لیے میری حیبت اور میرے حسین کے لیے میری جرت، یہ ہے ان کی وراثت۔ اب یہ تمہاری تین کتب میں نے تشریح کی، تین کتب کا میں نے صفحہ بھی بتا کر حوالہ دے دیا ہے کہ حضور نے ان کو وراثت میں اپنی حیبت اور اپنی جرت، اپنا علم عطا کیا ہے ان کو۔ اب آگے بات کہ امام زہری نے جو یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کی حضرت خاتون جنت آپ سے ناراض ہو کر گئی اور آپ سے غضبناک ہوتے ہیں۔ اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں، یہاں تک میں کچھ حوالے چھوڑ رہا ہوں، وقت کی قلت ہو گئی ہے، یہاں تک آپ یہ سمجھے اہل تشریح کی کتابوں سے میں نے آپ کو بتایا، مولا علی کا قول بتایا، امام جعفر صادق کا قول بتایا، حضرت سیدہ کے حوالہ دے کر بتایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آپ نے سنے کہ کیا ابو بکر صدیق سے سیدہ کائنات کی جنت ناراض ہوئی؟ اب اس بات کو میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام زہری یہ جو راوی ہیں حضرت عائشہ سے جو حدیث بیان کرتے ہیں، اب آپ سنیں 20 حدیثیں ایسی ہیں، اب اس بات کو نوٹ کریں، 20 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ناراضگی کا کوئی ذکر ہی نہیں، جن میں غضبت کے الفاظ ہی نہیں، جن میں سیدہ کائنات جنت کا اسی حدیث کے اندر ابو بکر صدیق سے بات نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 20 روایتیں سیاستہ میں ایسی ہیں جن میں یہ ذکر نہیں ہے، اور ان 20 میں خود امام زہری کی 11 روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت خاتون جنت ابو بکر صدیق سے ناراض ہوئی، غضبناک ہوئی۔ اب یہ 20 روایتیں ایک طرف کو چھوڑ کر صرف چند ان روایتوں میں جس میں امام زہری نے زہری نے اپنے الفاظ اس میں داخل کیے تھے، اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، امام زہری نے اپنے الفاظ شامل کیے تھے غضبت کے اور حجرت کے، ناراض ہونے کے، بات نہ کرنے کے، اس پر میں دلیل دوں گا، اور اس پر اس بات کو الخطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ امام زہری کی عادت تھی کہ وہ اپنے الفاظ روایتوں میں مکس کر لیتے، اور الخطیب بغدادی نے ہی نہیں لکھا، اس بات کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، اور صرف امام جلال الدین سیوطی نے نہیں لکھا، یہ جو اصول حدیث اسم و رجال پر جو بحثیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ حدیث کی فن کی کتابیں ہیں، اس میں اس کو ابن حجر اسقلانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو شہاب زہری ہے یہ حدیث کے اندر اپنے الفاظ ڈال دیا کرتے تھے، روایتوں کے اندر ڈالتے تھے، اور ان کے ہم بصری نے منع کرتے تھے کہ اس طرح نہ ڈالو کہ تمہاری اور اصل روایت اصل حدیث میں کوئی فرق ہی نظر نہ۔ اب اس بات کی تائید میں خود امام زہری کا قول آپ کو سنا تھا، یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ امام زہری نے یہ الفاظ غضبات اور حجرات اور حضرت سیدہ کا آقا حضرت ابو بکر صدیق سے بات نہ کرنے والی بات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کی اصل کہانی یہ ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ سیدہ نے اس کے بعد ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی، پر کیا بات نہیں کی، کہا اس موضوع پر بات نہیں کی کہ باغ فدق مجھے عطا کر، اس موضوع پر بات نہیں کی، یہ ہے اصل الفاظ۔ اب آؤ میں آپ کو حوالہ دے کے بتاؤں، تاریخ المدینہ کے اندر، تاریخ المدینہ کے اندر عمر بن شیبہ سے یہ روایت ہے کہ خود امام زہری، خود شہاب زہری، آپ کا اپنا قول ہے تاریخ مدینہ کے اندر، آپ خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب اس بات کو سنیں اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شہاب زہری اس بات کو روایت کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ سیدہ
نے پھر ابو بکر صدیق سے بات نہ کی باب فتح جب آپ کو نہ ملا، کہا گیا کہ یہ وراثت انبیاء کی آگے تقسیم نہیں ہوتی، تو آپ سنیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام زہری آپ کہتے ہیں، اسی تاریخ المدینہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے مراد جو میں نے یہ کہا ہے، خود وضاحت کرتے ہیں، خود رجوع کرتے ہیں کہ میں نے جو کہا بات نہیں کی، تو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ، یہ میں ان کی شان میں کہتا ہوں، منیبہ عفیفہ صدیقہ فاضلہ عالمہ طیبہ طاہرہ، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے وہ اتنا خوش ہو کر گئی، حضرت خاتون جنت ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے اتنا خوش ہو کر گئی، امام زہری کہتے ہیں اتنا خوش ہو کر گئی، اتنا راضی ہو کر گئی کہ اس کے بعد حضرت خاتون جنت نے ابو بکر صدیق سے باب فتح کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ساری بات جو بات نہ کرنے کی تھی، یہ باب فتح کی بات تھی، اس حوالے سے بات نہیں کی، چونکہ معاملات کلیئر ہو گئے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب یہ دوسری کتاب کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، ابو بکر صدیق۔ اب آپ کی بات سنیں، ابو بکر صدیق سے خاتون جنت کے پاس ابو بکر صدیق خود گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک حدیث تو سنائی جاتی ہے، اب دوسری کو سنائی گا۔ یہ ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اگر فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی کتب سے نکال کر وہ والی حدیث لوگوں کو سنائیں جس سے اتفاق ہو، ہم ان کو چھپاتے رہیں، اور وہ والی حدیثیں نکال کر لوگوں کو سنائیں جن میں سوائے فتنہ اور فساد کے کچھ نہیں ہے، تو یہ ہم کس طرح اڑے جا رہے ہیں؟ ہم تو خود فتنے والے بن گئے، ہم تو کہاں علماء پھر امن کا درس دینے والے گئے وہ علماء۔ اب بات سنیں کہ امن والی کیا بات ہے، وہ والی حدیثیں سنائیں جس میں شان بیان ہو صحابہ کی، جس میں آل پاک کی شان بیان ہو۔ نعوذ باللہ خارجیوں کی طرح اگر کوئی اس طرح حدیث سنا دے جو نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے خلاف ہے، پھر کیا گزرے گی ہمارے دل پر اور اہل تشیع کے دل پر؟ پھر امن برقرار رہے گا؟ تو جب تم برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر کوئی ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گستاخی کرے وہ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اب آپ سنیں، تو حوالہ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کے دل پر جب سیدہ کائنات جنت واپس چلی گئی، گھر چلی گئی، پتہ چلا کہ باغ فتح وراثت کا ہے، آپ واپس گھر چلی گئی، نہیں ملا آپ کو باغ فتح، اب پیچھے ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیں، حقیقت دیکھیں۔ یہ دوسری روایت آپ کو بیان کرتا ہوں، حوالوں کے ساتھ بیان کروں گا، ایک نہیں 11 والوں کے نام کے 11 حوالے دوں، اور پنجتن پاک کے نام پہ اہل تشریح کے 5 حوالے دوں، اور ان کی معتبر کتابوں سے لے کر اتباع کروں گا کہ ابو بکر صدیق کے دل میں ملال پیدا ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سیدہ کائنات جنت میرے پاس آئی تھی باغ فتح کے حوالے سے بات کرنے، اور میں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتا تھا، میں نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ رسول کی مرضی تھی۔ اب کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو گئی ہو، یا پھر ان کے دل میں کوئی ملال نہ آ گیا ہو، یا پھر ان کو میں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ابو بکر صدیق اپنا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہو کر، کوئی اور ہوتا وہ کہتا میں خلیفہ وقت ہوں، میں کیوں جاؤں ان کے پاس، خود ان کو بلاتا، لیکن نہیں، ابو بکر صدیق خود سیدہ کائنات جنت کو راضی کرنے ان کے گھر گئے، خود ان کے گھر گئے اور جا کر راضی کر کے واپس لوٹے۔ اب آج سنیں آپ، یہ میں اتنے پرنٹ آپ کے سامنے نکال کے لایا ہوں، یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، یہاں پر یہ موقع نہیں ہے، اس میں ایک ایک حدیث اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے، ایک ایک روایت ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ سنیں وہ والی باتیں، اب پہلے حوالے سنیں اس بات کو کہ جناب ابو بکر صدیق سیدہ خاتون جنت کے گھر گئے اور سیدہ کو راضی کیا، اس کو کس نے لکھا ہے؟ اس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد 8 صفحہ 460 پر لکھا ہے۔ اب اسی بات کو ایک دوسرا حوالہ دینے لگا، امام شعبی نے خود اس بات کو کہ سیدہ کے پاس ابو بکر صدیق گئے اور ان
ان کی خوشی حاصل کی مولا علی نے لکھا، مولا علی نے روایت کیا، امام شعبی سے روایت کرتے ہیں، اور اسی کو امام علامہ زہبی نے بیان کیا ہے۔ تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، اسی کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری جو شارح بخاری ہے، انہوں نے عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے جلد 15 ہے، سوا 20 ہے، اور وہ بھی مولا علی سے روایت کرتے ہیں۔ اب پانچواں حوالہ سنیں، ابن سمان۔ چھٹا حوالہ سنیں، امام اوزائی نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہی نہیں مورخین نے بھی لکھا ہے، اور جو سیرت لکھنے والے انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق سیدہ کے گھر گئے اور ان کو راضی کیا، ان کو خوش کر کے واپس آئے۔ اس کو سیرت النبویہ جلد 34 ہے، صفحہ 545 ہے، انہوں نے پوری سند کے ساتھ، مستند سند کے ساتھ، اور اس کو ثابت شدہ کہہ کر انہوں نے لکھا ہے۔ میں صرف حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور آگے عید آ رہی ہے۔ اب اگلا حوالہ، 8واں حوالہ سنیے۔ اس بات کو طبقات ابن سعد نے بھی لکھا ہے۔ طبقات ابن سعد آپ آئیں، میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور جلد 8ویں ہے، صفحہ اس کا 27 ہے۔ اور اس کے بعد محب الطبری نے بھی ریاض الندرہ کے اندر لکھا ہے، اور اس کے بعد 10واں حوالہ نبراز شرح قائد، اس نے بھی اس کو لکھا ہے، اور پھر آخری حوالہ 11ویں کے نام کا 11واں حوالہ سنیں۔ اسی بات کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے وہ بھی سنیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں کبھی خیال آیا کہ میں نے سیدہ کو اسلام پر چلتے ہوئے، آقا کریم کی سنت پر چلتے ہوئے باغ وہ لینے کے لیے آئی تھی، میں اختلاف رائے ہوا تھا جہاں پر، یہ بات جہاں پر ختم ہو گئی تھی، ابو بکر صدیق کے دل میں یہ خیال آیا کہیں وہ ناراض نہ ہو گئی ہو، آپ خود ان کے گھر خلیفہ وقت تھے اور جانتے تھے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، کہ وہ غضبناک ہوتی ہیں تو اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کہ سیدہ حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ جانتے تھے کہ سیدہ آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ سیدہ وہ ہے کہ جن کو اللہ کے نبی بھی کہتے تھے کہ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، وہ ان باتوں کو جانتے تھے۔ وہ گئے سیدہ کے گھر، وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور مولا علی نے دروازے پہ مولا علی آئے، اور مولا علی آ کر پوچھتے کون؟ کہا میں ابو بکر ہوں، اور سیدہ خاتون جنت سے ملاقات کی عرض کی، تو مولا علی نے بتایا پھر کیا کیا، گھیر سی کے سیدہ خاتون جنت سے پوچھنے، اجازت لینے کی۔ سیدہ خاتون جنت آگے مولا علی سے کہتی آپ اٹھائیں، میں نے حوالے دے دیے، 11 حوالے دیے ہیں۔ آپ سیدہ خاتون جنت نے مولا علی سے آگے بات کیا، فرمائی وہ بھی سنیں۔ سیدہ خاتون جنت مولا علی کو فرماتی ہے کیا آپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں؟ ان سے بھی پوچھتی ہے، میں ان کو اجازت دے دوں؟ اور پھر اب تو سنو، اب آپ کو مبارک ہو، چشتیوں آپ کو مبارک ہو، نقشبندیوں آپ کو مبارک ہو، قادریوں آپ کو مبارک ہو، سہروردیوں آپ کو مبارک ہو، تمام اہل سنت کے سلاسل آپ کو مبارک ہو کہ علی کی وہ محبت، اس کا جو صحیح سنت پر مولا علی کی چلا ہے محبت کا حق تو تم لوگ ادا کر رہے ہو، کیونکہ جس سے مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی نے جس سے محبت کی تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ نواز چشتی صاحب ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب سنیں مولا علی نے آگے سے کیا کہا، خاتون جنت نے کہا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا نعم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب مولا علی نے یہ کہا اور حضرت خاتون جنت نے اجازت دی، ابو بکر صدیق اندر آئے۔ اب آگے حدیث لمبی ہے تو انہوں نے قربانی کا بھی کہا میں آپ کر سکتے جو، میرے ماں باپ سکتے جو، لیکن میں آگے روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو بدایا اور نہایا کا ایک حصہ ہے۔ واللہ جب ابو بکر صدیق نے بات کی تو کس طرح کی سیدہ کائنات جنت کے ساتھ آپ نے کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم یا اہل البیت۔ اب یہ وہابیوں کے لیے بھی بات ہے، شیطان تشیع کے لیے بھی بات ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نیک کاموں کو منسوب نہ کرو، ادھر دیکھو
سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق خاتون جنت سے یہ بات فرماتے ہیں، اے خاتون جنت، اللہ کی قسم اٹھا کر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے جو ہجرت کی تھی، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنے دوست احباب چھوڑے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑے تھے، میں نے جو کچھ بھی چھوڑا تھا اس کے پیچھے مجھے تین رضائیں مقصود تھی، تین رضائیں مقصود تھی۔ میں نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی تھی، یا اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، یا آقا کریم اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی تھی، یا پھر اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے کی تھی۔ یہ کون فرماتا ہے؟ ابو بکر صدیق، ومرداتکم یا اہل البیت، یا اہل بیت آپ کی رضا کے لیے کی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں ثم ترداہا حتی راضیت، کہاں کی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ تو 11 کتب کے اندر سے میں نے حوالہ دے دیا کہ حضرت خاتون جنت اس کے بعد ابو بکر صدیق سے راضی اور خوش ہو گئے، اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اللہم شہید، اللہ تو گواہ ہو جا میں ابو بکر صدیق سے راضی ہوں۔ یہ سیدہ کائنات جنت کا۔ اچھا یہ تو میں نے اپنے حوالے دی، یہ تو اپنے حوالے دی، میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے۔ آگے اب میں نے اپنے حوالے دیے ہیں، اہل سنت کے حوالے دیے ہیں۔ کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ کے اپنے حوالے، اہل تشریح کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ راضی ہوئے؟ اہل تشریح کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ کائنات جنت راضی ہوئے؟ صرف حوالے ہی نہیں، یہ میں پرنٹ بھی ساتھ آیا ہوں، ایک ہی حدیث ان کی حوالے پہلے ان کے سن لیں، پھر ایک ہی بات سنوں گا۔ حوالہ پہلے نمبر کا آپ سنیں، پنجتن باغ کے نام کے 5 حوالے ان کی کتابوں سے دوں گا۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ شرح حدیث، وہی شرح نہج البلاغہ جو ان کی مستند کتاب ہے، اس کی تاریخ کیا ہے میں پچھلے جمعے کو کچھ بتا چکا ہوں۔ دوسرا حوالہ وہ بھی شرح نہج البلاغہ، وہ بھی مستند، ان کی چوٹی کی کتاب ہے، ابن میسم بہرانی نے لکھی ہے، اور اس کا اصل نام علامہ کمال الدین میسم بن علی تھا۔ یہ بھی 679 ہجری کا ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور انہوں نے جب شرح کے اندر 18 مقاصد لکھے ہیں، اس میں 8ویں نمبر کا جو مقصد لکھا ہے اس کو جا کر پڑھیں۔ اور تیسرا حوالہ ہے، یہ بھی شرح نہج البلاغہ ہے، اور اس کا نقطہ کا نام الدرۃ النجفیہ، اور اس کا صفحہ نمبر 331 اور 332 ہے۔ اور چوتھا جو حوالہ فیض الاسلام الحاج علی نقوی جلد 2 صفحہ نمبر 907، اور 5ویں نمبر کا جو حوالہ ہے وہ ہے حق الیقین، مطبوعہ ایران، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 71۔ اب ان ساری کتابوں میں سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، رضا کے حوالے سے، میں اس کا نچوڑ ایک درۃ النجفیہ کے حوالے سے، ابن میسم بہرانی کے حوالے سے، اور ابن ابی حدید کے حوالے سے روایت آپ کے سامنے عربی بھی چھوڑ دیتا ہوں اور ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ جب ابو بکر صدیق ان کے گھر میں ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو، ایسی روایتیں کیوں نہیں اپنی عوام کو بتائی جاتی تاکہ امت پیدا ہو، تاکہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں صحابہ کی وہ باتیں ختم ہو۔ امت پہلے ہی آپ دیکھیں یہود نصارہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ہم اوپر سے خود ہی اپنے اقامت پر حملے کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ان حدیثوں کو بتاتے آپ کی اپنی کتابوں سے تاکہ امن پیدا ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہمارے اہل سنت کے اندر کنورٹ ہوئے تھے، اس کی بات یہ نہیں کہ زیادہ ہوئے تھے، تھوڑے سے ہوئے تھے، لیکن جو ہوئے تھے ان میں زیادہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے ہوئے تھے، جانتے نہیں تھے۔ اور اس حدیث کو جاننے کے بعد میں نے خود چیک کیا، ان کے بھی کثرت سے جو سنی ہوئے ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے باب قدر کی حقائق کو، اس کے حقائق کو جانا ہے۔ اب ہمارا سنیں، ہم دور نہ نکل جائیں، روایت سنیں، ان کی کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا 5 کتب کا۔ جناب صدیق اکبر جب ان کے پاس آئے تو حضرت سیدہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کی آمدنی سے آپ کا خرچ لے لیا کرتے۔ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ ہبا نہیں ہوا تھا مال۔ سیدہ کائنات جنت اس پر یہ نہیں کہتی وہ تو مجھے ہبا ہوا تھا، اور ہبا جب مال ہوتا ہے تو ملکیت مل جاتی ہے، جو مرضی ہے اس کا استعمال کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا۔ پہلا ثبوت کہا ادب کی آمدنی سے حضور آپ کا خرچ لے لیا کرتے، اور
باقی بچ جاتا تھا حضور اس کو تقسیم فرماتے تھے، فی سبیل اللہ جہاد وغیرہ میں سواریاں لے دیتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر میں آپ سے کہتا ہوں، ابو بکر خاتون جنت کے گھر جب وہ علالت میں تھی، ان کے گھر جا کر یہ پڑھے اٹھائی شرح نہج البلاغہ ان کی بڑی بڑی کتب کہ ان کے گھر قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، میں قسم کھا کے تم سے آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میں فتح میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس طرح آقا کریم کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فتح کے اس فیصلے پر حضرت سیدہ، یہ کون لکھتے ہیں؟ اہل تشیع کے معتبر کتابوں کا، مستند کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا۔ حضرت سیدہ کائنات جنت ابو بکر کے اس باب فتح کے اس فیصلے پر راضی اور خوش ہو گئے۔ یہ تشیع لکھتے ہیں راضی اور خوش ہو گئے۔ ان باتوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ وہ تو راضی اور خوش ہو کر اس دنیا سے اٹھی، اور راضی اور خوش ہو گئی۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس کے بعد، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ مال ان کی خدمت میں پیش بھی کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر کے دور میں بھی، عثمان غنی کے دور میں بھی، مولا علی کے اپنے دور میں بھی، بلکہ مولا علی کے اپنے دور میں، یہ شیعوں کی ہی کتاب ہے، اور مولا علی کے اپنے دور میں، اور اس کو شریف بن حسن کتاب شافی کے اندر 231 اور 412 نمبر صفحے میں لکھا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اب باب فتح کی تقسیم تبدیل کر لیں، تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا لوگوں سے شرم آتی ہے۔ مولا علی نے خود فرمایا، اس جو کون بتاتا ہے کہ انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا تھا؟ مولا علی نے کہا یہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ مولا علی نے اس کو جواب دیا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس فیصلے کو چینج کر لوں جو ابو بکر صدیق اور عمر نے کیا۔ اور یہی بات نہیں ہے، آخری بات کر کے میں کہنا چاہوں، آخری بات ہے، اور یہ بات حتمی ہے، اور اس کے بعد مزید سارے ڈاؤٹ دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے قول کس کا ہے؟ یہ امام جعفر، امام باقر کا قول ہے، امام باقر کا قول ہے۔ اب دیکھنا ہے امام باقر کو اہل تشیع معصومین اور 12 امام میں 14 معصومین میں وہ مانتے ہیں، ہم بھی انہیں امام مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم تو ان سے حضور کی یاد، جس کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ تو اس دنیا سے کافر ہو کے اٹھے گا، یہ بھی آقا کریم کی حدیث ہے۔ جو نہیں کرتا، بائیں کچھ اور دل پہ کچھ اور ہو، اس کی الگ بات ہے، بے شک قرآن پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، ناخوان ہو، جو مرضی ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت باقر کی بات کیا ہے؟ یہ ان کی اہل تشیع کی ہی کتاب ہے، مطبوع بیروت ہے، اور ابن الحدیث کی کتاب۔ یہ ابن الحدیث وہی شرح نہج البلاغہ ہے، اور اس کا صفحہ جلد 34 ہے، صفحہ نمبر 113 ہے۔ آخری بات سن لیں کہ ان سے سوال کیا گیا، کثیر النواح نے سوال کیا، سوال اس نے یہ کیا، کیا ابو بکر صدیق اور عمر نے آپ کے ساتھ زیادتی کوئی یا ظلم کوئی کیا تھا؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ابو حضرت امام باقر سے۔ لکھ کون رہا ہے؟ اہل تشیع کا سب سے معتبر شخص، مناظر عباسیہ دور کا ابی الحدیدی، اپنی کتاب شرح حدیدی میں لکھتا ہے، نہج البلاغہ کی شرح ہے، وہ لکھتا ہے جب اس نے پوچھا تو امام باقر نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، سبحان اللہ، امام باقر نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا ہے کہ ابو بکر صدیق اور جناب عمر نے ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ رتی بر بھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ ان کی کتاب ہے، رتی بر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ پھر وہ آگے سے پوچھتا ہے تو پھر کیا آپ مجھے حکم دیتے میں ان سے محبت کروں؟ آپ مجھے حکم دیتے میں ان سے محبت کروں؟ امام باقر کے حکم پہ کام چلتا ہے، اہل سنت والے چلتے ہیں یا اہل تشیع چلتے ہیں؟ امام باقر کا حکم سنو، اور ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے شرح حدیدی، اور مستند کتاب ہے۔ امام باقر آگے سے حکم دیتے انہیں، ہاں تو ابو بکر صدیق اور عمر سے محبت کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں ہی حکم نہیں دیتا، ہم خود بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت و مولا علی کی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کی کتاب سے، اور پھر آپ ہی سے روایت ہے، یہاں بھی روایت ہے شرح حدیدی میں، اور ان کی اسماء الرجال پر
یہ جو حدیثوں کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی حالات زندگی، ان کے سکہ انہیں پر جو بحث کی جاتی ہے، وہ کتاب اسم و رجال کی ہوتی ہے، اس کے اندر ان کی کتاب ہے، بمبئی کی مطبوعہ ہے اور اس کا نام ہے رجال الکشی۔ اس کے اندر بھی جامع الروات کے اندر بھی وہ لکھتے ہیں امام باقر کا قول وہ بدوا نکالتے ہیں جس نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے اوپر یہ جھوٹی روایتیں منسوب کی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو مغیرہ اور بنان پر، یہ دو شخص ایسے گزرے ہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب میں ہے، یہ دو شخص ایسے گزرے ہیں، یہ ایسے دو شخص ہیں کہ جنہوں نے ہم اہل بیت کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کر کے لوگوں کے اندر ابو بکر صدیق اور جناب عمر کی نفرت کو پیدا کیا۔ یہ پڑھے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے جھوٹے راوی تھے، اور قول کس کا؟ امام باقر کا، لعنت کس کے پہ بھیج رہے؟ ایسے جھوٹے راویوں پر۔ کون لعنت بھیج رہے؟ ابو بکر، حضرت امام باقر۔ تو گویا حضرت امام باقر ایسی جھوٹی روایتیں سنانے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔